$1,000,000 ورتھ آف ایڈوائس دیتا ہوں, اور وہ ایڈوائس یہ ہے کہ زندگی میں تو مشکلیں ہر بندے کی آتی ہیں, اور جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں اور وہ ایٹیکیٹ دعا کا صحیح ہوتا ہے اور آپ اللہ کے ناموں پہ یقین کرتے ہو. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دعا مانگ کے پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان سے مراد یہ کہ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب پوری ہوگی, اور جب نہیں ہوتی تو پھر اداس ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ جانتے ہو کہ اللہ العلیم اور الحکیم بھی ہے. اللہ سب سے زیادہ نالجبل بھی ہے اور سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہے. یعنی العلیم, پورا نالج اللہ کے پاس ہے, کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ. اور یہ یقین کرنا کہ یا تو میری دعا اگر قبول ابھی نہیں ہو رہی نا, تو جب بھی ہوگی نا تو صحیح ٹائم پہ ہی ہوگی. چاہے آپ دیکھو سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے بعد ایک جو ہے نا رسول بھیج دینا جو آیات کی تلاوت کرے گا, وہ یزکی ہے, ان کا تزکیہ کرے گا. وہ دعا 1000 ایئرس کے بعد جا کے پوری ہو رہی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام تو نہیں گھڑی دیکھ رہے تھے کہ بھئی میں ہوں گا بھی نہیں, وہ کتنی دیر کے, اچھا ابھی تک نبی آیا نہیں ابھی, یعنی اٹ ٹک اوور میبی 2000 ایئرز اینڈ دین جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دو نا. آپ نے دعا مانگ لی ہے, وہ ایک مسائل ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اس کو جو ہے نا بولتے ہیں فائر اینڈ فرگیٹ. آپ نے فائر کر دیا نا, اب بھول جائیں, وہ ٹارگیٹ پہ پہنچ جائے گا. یعنی وہ ایسا کوئی لیزر لاک ہوا ہوا ہے اور جی پی ایس نیویگیشن کے ساتھ جائے گا, آپ بٹن دبائیں اور بھول جائیں کہ یہ وہ 100% ہٹ کرے گا ٹارگیٹ. جو آپ نے اس کو سیٹ نیو کے تھرو اس کو آپ نے ڈال دیا نا کوآرڈینیٹس, اٹ ول ہٹ اٹ پن پوائنٹ. آپ اللہ سے دعا کر کے بھول جائیں کہ اب یہ دعا کے ساتھ کیا ہوگا, یا تو وہ دعا پوری ہو جائے گی, یا پھر آپ کو اس کے بدلے کوئی مصیبت ڈال جائے گی, یا آپ کو جنت میں کچھ مل جائے گا. ان اینی کیس اٹ ول بی گریٹ فار یو. ان اینی کیس یو ون. آپ لوز تو کر ہی نہیں رہے دعا مانگ کے. اب دعا ہوا والی بات ہے, یہ خود عبادت ہے. اچھا, تو ایک چیز اس میں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یا تو میری دعا قبول ہو جائے گی, اور وہ جس ٹائم پہ ہوگی نا وہ بیسٹ ٹائم ہوگا. ابھی نہیں ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں نا ابھی کیوں نہیں ہو جاتی, کل کیوں نہیں ہو رہا, پر چھوڑ دو نا, جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کرے گا تب ہو جائے گا. نمبر 2, اللہ العلیم بھی ہے, سب سے زیادہ نالجبل اللہ ہے. یعنی میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ یار میرے ساتھ ایک بندہ میرا پارٹنر ہے, وہ جینیس ہے بندہ, ٹھیک ہے, دس گائے نوز ایوری تھنگ. اینڈ نمبر 2, ناٹ جسٹ ہی از اے جینیس, ہی از سو انٹیلیجنٹ. مطلب ایک تو وہ نالجبل بہت ہے, جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک واکنگ انسائکلوپیڈیا ہے, اس سے کچھ پوچھ لو اس کو پتا ہوتا ہے. میں کہوں جی فلاں چیز کب ہوئی تھی, وہ مجھے ڈیٹ, ٹائم, لوکیشن, ہر چیز بتا دیتا ہے. ہی از سو انٹیلیجنٹ, مطلب ہی ہیز سو مچ نالج. اینڈ دوسرا یہ اس کو اپلائی کرنا بھی آتا ہے. ہی از انٹیلیجنٹ, ہی از اے اسٹریٹجسٹ, ہی نوز ایگزیکٹلی کس چیز کو کہاں پہ کرنا ہے, اور وہ لطیف بھی ہے. یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا, اگر ایک تتلی پر مار رہی ہے نا, تو اس کو پتا ہے کہ اس کے پر مارنے سے چھوٹے چھوٹے چیزیں ٹرکل ہوں گی اور ایک سونامی آ جائے گا آپ کے ایسٹ کوسٹ کے اوپر. یعنی اتنا وہ باریک بھی. تو اگر یہ بندہ میرا پارٹنر ہے اور میں کہتا ہوں جی مجھے یہ ایڈوائز کرتا ہے چیزوں میں, اور میں اپنے معاملات اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں, آپ کو کہ یار آپ تو بڑے لکی ہو یار, آپ کے ساتھ اتنا سے پارٹنر آ گیا یار, وہ تو اتنا نالج اس کے پاس ہے, اور اس کے بعد وہ جینیس اتنا ہے کہ وہ اسٹریٹجسٹ بھی اتنا زبردست ہے. بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از. اللہ از العلیم اینڈ از الحکیم. اللہ کا علم لامحدود ہے, اور اللہ کا وزڈم, اللہ کی انٹیلیجنس لامحدود ہے. اور میں اگر اللہ کو ٹرسٹ کر رہا ہوں اپنے مسئلے کے ساتھ, مجھے پتا ہے میرا فیصلہ اچھا ہوگا یا اللہ کا اچھا ہوگا. میں نکما نالائق ہوں یار, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ کس لیول کا فیصلہ ہوگا. تو ونس یو ڈو اٹ رائٹ, جب آپ اپنا کیس اللہ کے پاس ڈال دیتے ہو نا, اب آپ وہ جو اسٹیون کوی بھی کہتے ہیں نا, ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے اور ایک سرکل آف کنسرن ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کا اختیار ہوتا ہے, کچھ چیزوں میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا. مثلاً بارش ہو رہی ہے, اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. کووڈ پھیل گیا, آپ کا اختیار نہیں ہے. میں کیا بیہیو کروں گا اس پہ میرا اختیار ہے. دوسرے کیسے ریئیکٹ کریں گے اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. لوگ کچھ بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں. سو اے لاٹ آف ٹائمز میں نے دیکھا ہے لوگ اس چیز پر پریشان ہوتے ہیں جس پہ ان کا اختیار ہی نہیں ہوتا, جس پہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا, اور اس پہ ٹینشن لیتے ہیں لوگ. یار اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا ہے, یار میں نے وہ یار میرے بارے میں بیک بائٹنگ کر رہا ہے, وہ یار کر رہا ہے تو تمہارے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا. لیو اٹ ٹو اللہ. اللہ پہ چھوڑ دو. یا اللہ میں نے کیا بدلہ لینا جو تو لے سکتا ہے, یا اللہ میں نے کیا کر لینا جو تو کر سکتا ہے. اپنا کیس اللہ کے حوالے کرو اینڈ یقین کرو, اٹ ول میک یو سو ریلیکسڈ, اٹ ول میک یو سو ریلیکسڈ. میں کہتا ہوں ہمارے اسٹریس ختم ہو جائیں, ہماری اینگزائٹیاں ختم ہو جائیں. یہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں, جو ہے نا پل پاپنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, ادھر اینٹی ڈپریسنٹس اور یہ اور وہ. آپ یقین کریں, اف یو جسٹ انڈرسٹینڈ ہو اللہ از, آپ کس کو ٹرسٹ کر رہے ہو, کس پر توکل کر رہے ہو, کس پہ بھروسہ کر رہے ہو, آپ کی آدھی سے زیادہ غم تو ایسے ہوا میں پھونک مار کے اڑ جاتے ہیں. اور دین سے دوری کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو ہی نہیں جانتے ہم. یعنی دا موسٹ سیکرڈ نالج از دا نالج آف دا موسٹ سیکرڈ اللہ رب العالمین. آئی تھنک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پہچانا. اور جو آئی تھنک علم کی سب سے پہلے سیڑھی تھی نا, نوئنگ اللہ, وہ ہمیں پڑھائی نہیں کی آج تک.
تو پرابلی یہی وجہ ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میرا رب ہے کون, اور پھر وہ جو اس نے بھیجا ہے, جو اس نے نبی بھیجے ہیں اور سارا, تو یو نو یہ اتنی اسٹرینج بات ہے. ایک میں سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے سب سے, ٹھیک ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے ریسنٹلی یہ جو ہے نا ریسیور ویسے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی ریسنٹلی ریسیور اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ بھی ہم بات کریں کہ اللہ سے دعا مانگیں اور دل کھول کے مانگیں اور خوب مانگیں اور بھروسہ کریں, اللہ پہ توکل کریں. سوال یہ ہے کہ میں اس کو کب تک مانگوں, حتیٰ کہ وہ کشتی جو جا چکی ہے, اب میں کب تک, یعنی کہ کبھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ ضد میں پڑ جاتا ہے. جاوید کو مطلب میں اصل میں سوال کا وہ کرکس کیا ہے, جاوید پروین کو کب تک مانگے, حتیٰ کہ پروین کی تو شادی بھی ہو چکی ہے اور اولاد بھی, اور وہ کہہ رہا ہے نہیں, اب وہ اس نے اب جو ہے نا مطلب ابو سعد کی بات سن لی ہے, وہ کہہ رہا ہے جو زکریا کو یحییٰ مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, بے موسم پھل مل سکتا ہے حضرت مریم کو, تو مجھے پھر پروین کیوں نہیں مل سکتی. یہ سوال آپ کو بہت آتا ہے, بہت آتا ہے, کیونکہ مجھے تو کافی پرانی پوڈ کاسٹ میں بھی جاوید میں نے پوچھا بھی کیا تھا میں نے, بالکل بالکل. تو یہ سوال جو ہے نا یہ اکثر لوگ اس طرح آتا ہے کہ ہم کب تک اس کو مانگتے رہیں, کب تک مانگتے رہیں, اللہ پر توکل کریں. اچھا اس میں میں ایک اور چیز بلکہ ایڈ کر دیتا ہوں, تھوڑا ڈفرینٹ سوال ہو جائے گا کہ ہم وہ چیز مطلب ایک اور ایلیمنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی نالجبل ہے, تو کچھ لوگ دعا میں یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم دعا میں پھر کچھ بھی نہ مانگیں, مطلب یہی مانگ اللہ تعالیٰ بس آپ ہی کی مرضی, آپ ہی مطلب کوئی چیز مانگنی بھی ہے, جیسے اگر یہ بندہ جو پروین مانگ رہا ہے یا جو بھی مانگ رہا ہے وہ پروین ٹائپ چیز مانگتا رہے گا, اللہ تو اس ٹائپ کی کوئی سیکنڈ بنا دے, مطلب اس طرح کی بھی کوئی دعا کی جا سکتی ہے. وہ نہیں, پروین ہی مانگ رہا ہے, الوی آپ غلط سمجھے اس بات کو, اس کو پروین کی طرح ہی کوئی نہیں چاہیے, not someone like you, you only you, صرف تم. اصل میں نا مسئلہ ہم خود کرتے ہیں, دل ہم خود لگاتے ہیں, ہم نے ہالی ووڈ بالی ووڈ کی موویز خود دیکھی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ پہ فورس کرتے ہیں, سو کہتے ہیں فورسنگ دا ہینڈز آف گاڈ, کہ اللہ مجھے نہیں پتا, تو ہر چیز پہ قادر ہے, مجھے پروین ہی لا کے دے. سو آئی تھنک دیر آر سم ٹائمز یو ناک اے ڈور اینڈ یو کیپ آن ناکنگ دا ڈور, اف اٹس ناٹ اوپننگ یو ہیو ٹو چینج دا ڈور, knock another door, right? نہیں, لیکن اگر ایسا ہے, فار ایگزامپل اگر یو ہیو affiliation for some person, اگر آپ چاہتے ہو اور اگر اس کی شادی بھی ہو گئی ہے تب اس کو مانگنا بھی, اس کا گھر اجاڑنا چاہتے ہو آپ, I mean this is not appropriate, I mean this is not allowed. وہ بات صحیح ہے کہ آپ نا گناہ کی دعا نہیں مانگ سکتے نا, یعنی اگر آپ ایک کی شادی ہو گئی ہے فار ایگزامپل, وہ اب اس کا گھر بس گیا ہے اور اب آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو, تو جو بھی آپ دعا کر رہے ہو آپ غلطی کر رہے ہو, ان دا سینس کہ آپ یا تو یہ دعا کر رہے ہوگے کہ مطلب آپ کی دعا میں امپلائڈ میننگ یہ ہے کہ اس کا شوہر مر جائے یا اس کی طلاق ہو جائے, ٹھیک ہے, اینڈ ان اینی کیس یو آر آسکنگ فار سن. لیکن سوال میں یہاں پہ پلٹاتا ہوں, اچھا اگر جاوید پروین کو مانگ رہا تھا اور جاوید کی شادی ہو گئی ہے, اللہ اکبر, اور پروین مانگ رہی ہے, پروین اکیلی بیٹھی ہوئی ہے, ہائے اللہ اکبر, تو پھر اس کو پتہ ہی کرنا چاہیے, پھر اس کو دعا مانگتی رہے, لیکن وہ اللہ پر مانگ رہا جاوید ہے دعا. ہاں پھر ہے جاوید دعا جاوید اب الٹا کر دیے نا, علی تم محبت کو سمجھتے نہیں, میں کہہ رہا پروین دعا مانگ رہی جاوید کی ہے. نہیں, اب جاوید شادی ہو گئی ہے اور جاوید بچے ہو گئے ہیں, اور جاوید پروین کو ابھی مانگ رہا ہے کیونکہ پروین سیکنڈ ایئر کی کلاس فیل ہوتی, جاوید پروین کو مانگ رہا ہے. ہاں پھر یہ کہ مانگ سکتا ہے. زیادہ جواب دو بیٹا, یہ وہی سننا چاہتا ہے ابو سعد کی لیکچر جو سننے چاہتے ہیں. بتائیں, you know, he can marry inshallah, if she is not married already, and if he goes to her parents and asks کہ جی آپ شادی کروانا چاہیں گے, then you know. اچھا میں اس کو ایک اور میں چاہتا ہوں جو وائف کو بھیجے جو اچھا اس میں نا ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, جو عمر بن عبدالعزیز تھے نا رحیم اللہ, وہ ان کی لائف میں یہ ہوا کہ ان کی ان کو نا ان کی وائف نے ایک غلام لڑکی جو ہے نا وہ گفٹ کی, اور وہ جو اس ٹائم پہ معاملہ تھا نا, انہوں نے بیسکلی وہ ہو یہ رہا تھا کہ ہی فیل ان لو ود ہر اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو میری ہر ایز ویل, اور انہوں نے نا یہ والی بات اپنی وائف سے شیئر بھی کی کہ میں اگر آپ کہیں تو میں انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے نا اس ٹائم پہ ان کو انکار کر دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ وہ ساری باتیں. اچھا تو آپ نے پھر کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ ان کو اب ظاہری بات ہے, ہی واز اے پرسن آف امینس کیریکٹر, اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلفاء راشدین میں اگر ایک پانچواں بھی آپ ایڈ کر سکتے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہوتے. تو انہوں نے ان کی وائف کو ترس آ گیا کہ بھائی میرا شوہر جو ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے, اور اگر وہ کہہ رہا ہے تو چلو میں اس کو جو ہے نا ہیلپ کر دیتی ہوں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جی, میں آپ کو نا میں آپ سے جو ہے نا کہتی ہوں کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے.
تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو بلایا. اب امیجن کریں ہی آلریڈی ہیڈ فیلنگس فار ہر, بس اس کا یہ مطلب نہیں ہے, پلیز کوئی اس کو غلط نہ لے کہ فیلنگس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, وہ کوئی ان کے اوپر کوئی اللہ معاف کرے لائنیں مار رہے تھے یا کوئی ڈیٹ پہ جا رہے تھے, کچھ بھی نہیں. ہی نیور اسپوک ٹو ہر, ہی نیور اسپوک ٹو ہر, کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نا یہ گفٹ کر دیتی ہوں اور آپ بے شک ان کے ساتھ نکاح کر لیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا اس کو بلایا اور پوچھا کہ اب ظاہری بات ہے ایک اندر فیلنگس بھی ہیں اور ایک اللہ کا خوف بھی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میری وائف کے پاس آپ آئیں, مجھے پتا ہے کہ ان کے آپ کی میری جو وائف کے والد ہیں انہوں نے گفٹ کیا تھا میری وائف کو, تو آپ ان کے پاس کیسے آئیں, میں جاننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس لیے آئیں کہ ان کا ایک دوست تھے, بڑے اچھے دوست تھے, ان کی وفات ہوئی تو میں آ گئی. تو نے کہا کیا ان کے دوست کے کوئی کی اولاد نہیں تھی, کیونکہ جو ہے نا وراثت, کیونکہ وہ بیسکلی تو مطلب غلام تھی, پراپرٹی تھی, وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو نے کہا ان کی اولاد ہے, ان کا بیٹا ایک ہے. تو نے کہا وہ کہاں ہے, انہوں نے کہا وہ تو جہاد پہ گیا ہوا ہے اور کافی عرصہ ہو گیا, 4-5 مہینے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں یہاں سے. ان کو وہاں سے بھیج دیا, پتہ کروایا کہ بھئی وہ جہاد پہ کہاں گیا. اس کو باقاعدہ پتہ کروا کے بلایا گیا, اپنے پاس بلایا اور اس کو پوچھا کہ یہ فلان جو ہے عورت جو ہے وہ تمہارے باپ کے پاس کام کرتی تھی, غلام تھی. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ میں جو ہے نا آپ کو واپس کرتا ہوں, کیونکہ ٹیکنیکلی وہ آپ کی پراپرٹی ہے. آپ کے فادر کو ٹیکنیکلی میری وائف کے فادر کو گفٹ کرنی نہیں چاہیے تھی, بیکاز یو ور دا ڈائریکٹ وہ. اچھا سو انہوں نے اس ٹائم پہ انہوں کو کہا کہ امیر المومنین مجھے آپ کا پتہ ہے, مجھے کیونکہ نا اصل میں پتہ ہے جب بات پھیلتی ہے تو رومرز ہوتے ہیں نا, ادھر سے بات ادھر چلے گی, تو وہ بات ان تک پہنچ چکی تھی کہ امیر المومنین کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے اس بات کا پتہ ہے اور میری مجال کہ میں آپ کو اس طرح سے کروں, تو میں آپ کو, انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو واپس کروں گا, میرا کوئی رائٹ نہیں ہے اس کے اوپر, اور یہ پھر ٹرانزیکشن ہی غلط ہوا ہے, یہ بالکل غلط بات ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو واپس کروں, دیر از نو وے آئی کین کیپ ہر. واپس کر دیا. many years later when عمر عبدالعزیز واز این اولڈ مین, ان کے کچھ شاگرد اور کچھ ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کے کمپینین جو تھے اس ٹائم پر, انہوں نے پوچھا کہ کیونکہ اب تو پرانی کہانی ہو گئی نا, ہی نیور میریڈ ہر آبویسلی, بہت سال گزر کے, انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کے بارے میں سنا تھا, ایک رومر تھا کہ آپ کو ایک لڑکی پسند تھی, تو وہ آج بھی کوئی پیار محبت ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم آج جو محبت ہے نا وہ اس پہلے سے بھی زیادہ ہے, لیکن اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے. اینڈ آئی وڈ نیور ایور ڈس اوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی کہ ایک ایسی کیفیت کہ جہاں پہ یو نو دیٹ somebody is not for you but you know that you love Allah more than that, اور آپ کہتے ہو اللہ کی محبت میں نا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ بہت قدردان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا ریگارڈ کرتا ہے. آپ اتنا سا بھی اللہ کے لیے کرتے ہو نا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے, اور اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ پروف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے, کہ جب آپ اللہ کے لیے اتنا سا کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. یہ ایک نشانی ہوتی ہے نا محبت کرنے کی. یعنی اگر کوئی بندہ کسی سے پیار کرتا ہے, اور فار ایگزامپل آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور وہ بندہ آپ کے لیے اتنا سا بھی کرتا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں دیکھو یار میرے لیے کتنا بڑا کام کیا اس نے. اور جب آپ کسی کے لیے کیئر نہیں کرتے تو کوئی اتنا زیادہ بھی کرتے تو آپ کہتے ہو یار کچھ بھی نہیں کیا اس نے, کیا ہو گیا اس میں. سو آئی تھنک ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں لیسنز ہیں کہ پوٹنگ دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ وچ از سپوز ٹو بی گریٹر دین ایوری تھنگ ایلس. اور میں اپنی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں سکون سے رہنا چاہتے ہو نا, اب ایک اصول سمجھ لو کہ میں نے ہر چیز میں, ہر کام میں, ہر فیصلے میں اللہ کو نمبر 1 رکھنا ہے. اللہ کو نمبر 1 رکھنا ہے. ٹھیک ہے اپنی ماں سے محبت کرو, باپ سے کرو, بیوی سے کرو, بچوں سے کرو, ملک اور قوم سے کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن nobody deserves your love more than Allah subhanahu wa ta'ala. Keep him at number 1 and see how Allah subhanahu wa ta'ala takes care of all of your affairs. Yes, exactly. رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں, یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. لیکن سوال یہ ہے رمضان میں دعا کیسے کریں تاکہ وہ زیادہ پاورفل ہو؟ سب سے پہلی بات, دعا ہمیشہ سچے دل سے کرو, صرف لفظوں سے نہیں بلکہ دل سے اللہ کو پکارو. دوسری بات, دعا کرنے کا بیسٹ ٹائم رمضان میں بہت خاص ہوتا ہے. افطار سے پہلے کا وقت, تہجد کا وقت اور لیلۃ القدر کی رات. تیسری بات, دعا شروع کرو اللہ کی تعریف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر, پھر اپنی ضرورت سیدھے اور سمپل الفاظ میں اللہ کو بتاؤ. اللہ ہر زبان سمجھتا ہے, اور یاد رکھو صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی دعا کرو. اور سب سے امپورٹنٹ بات, امید کبھی مت چھوڑو, کیونکہ رمضان میں چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی زندگی بدل سکتی ہے.